محترم حاضرین سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، بانیان جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 روزہ عظیم الشان جشن شہدائے کربلا بنام پروگرام رکھا گیا ہے۔ بڑی کاوشیں، محنتیں باوجی پورا کے غیور مسلمانوں کے نوجوانوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں تمامی حضرات سے جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، گزارش کروں گا، یہ پنڈال، یہ شامیانہ سب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ برسات کے موسم میں یہ تمام چیزوں کا انتظام تاکہ آپ پانی سے، بارش سے بچ سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بجھات کا انتظام، یہ لائٹ وغیرہ اسباب کے لیے لگایا گیا ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر نہ بیٹھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں، ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ آپ کا آنا، یہاں پر بیٹھنا اگر قبول ہو گیا تو سمجھیں کہ بیڑا پار ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی محفل کے جہاں پر اللہ، اس کے رسول کا ذکر ہو اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر ہو، وہ محفل بڑی بابرکت محفل ہے، اور ایسی محفل میں آنے والے بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ لہذا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ حضرات مجھے سن پا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ محلے کے تمام تر بچے آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بڑے حضرات کی کمی ہے، اگر وہ بھی آ جائیں تو ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور یہ جو ہماری محفل ہے الحمدللہ اور بالکل خوبصورت سے خوبصورت نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ لہذا جہاں تک آواز جا رہی ہے، سبھی حضرات جلد از جلد تشریف لائیں۔ قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 اشعار، کلام تاج الشریعہ کے 2-3 اشعار
تضمین کی صورت میں سماعت کریں۔ نور کا پیکر سراپا آپ ہیں، نور کا پیکر سراپا آپ ہیں، فخر آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، فخر آدم جان عیسیٰ آپ ہیں، انبیاء میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، آپ کا ثانی کوئی دوجا نہیں، کل جہاں میں آپ سا آقا نہیں، آپ کا ثانی کوئی دوجا نہیں، کل جہاں میں آپ سا آقا نہیں، آپ جیسا خوب رو دیکھا نہیں، آپ جیسا دوسرا ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اور چاند و سورج اور ستارے کہے کشاں، عرش و کرسی بھی بنے اور لامکان، یہ زمین و آسمان سارا جہاں آپ کی خاطر اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ اور سارے عالم میں ہے یہ جو روشنی، ہے تصدق آپ ہی کے نور کی، آپ ہی سے چاند کی ہے چاندنی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات
یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سجدنا و شفیعنا و سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، یہ تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا، یہ تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا۔ اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ اور کرب و بلا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا وہ بار بار جائے گا، جو ایک بار جائے گا وہ بار بار جائے گا۔ حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں آئے ہوئے سبھی حضرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ یہ ہمارا 10 روزہ پروگرام جشن شہدائے کربلا آج پہلی تاریخ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا دستور رہا ہے اہل سنت والجماعت کا دستور ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ سرکار کا ذکر کرتے ہیں، پھر خلفائے راشدین کا، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر کربلا کا وہ منظر رہتا ہے، پھر ما بعد کربلا۔ الحمدللہ ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کربلا کی پوری داستان سنائیے۔ داستان تو پوری سنا جاتی ہے، مگر جو واقعات کربلا ہیں وہ اتنے تو ہیں نہیں، تھوڑے سے تو ہیں نہیں کہ 1-2 گھنٹے 4-5 گھنٹے میں سنا کے ختم کر دیا گیا۔ تفصیل وار سننے کے لیے وقت بھی درکار ہے۔ اب اس کو یہ کہا جائے کہ پہلے ہی دن سے شروع کر دیا جائے، تو کہنے کا مطلب یہ رہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے سرکار کا تعلق سے گفتگو ہو، پھر خلفائے راشدین کے تعلق سے، تاکہ جو رافضیوں کا طریقہ ہے اس سے بچا جائے، ہے نا۔ تو الحمدللہ ہم 1-2-3 دن کے اندر سب کچھ سمیٹ کر کے ہم لوگ انشاءاللہ الرحمن امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو شروع ہو جائیں گی۔ آج 2-4 باتیں ہم اور آپ اپنے آقا و مولا دونوں جہان کے مالک و مختار، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، محبت۔ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ محبت اگر سچی ہو
تو انسان کامیاب ہے، اور محبت اگر دل میں نہ ہو تو پھر ساری چیزیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کی محبت کی بات آتی ہے تو وہاں تو ٹوٹ کر محبت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے والذین اشد ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین معه اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ محبت بڑی پیاری چیز ہے، محبت جو ہے بڑی پیاری چیز ہے، اور محبت دل سے ہونی چاہیے۔ اگر دل سے محبت ہو تو بندہ کہیں بھی ہو اس کی محفل میں کھینچا کھینچا چلا آتا ہے۔ قرآن نے کہا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس محبت میں پھر وہ دنیا کو شامل نہیں کرتے، بلکہ اس محبت میں بالکل اس طریقے سے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی گما دیتے ہیں۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اب تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جنہوں نے محبت کی ہے وہ غاروں میں چلے گئے، جنہوں نے محبت کی ہے وہ غاروں میں چلے گئے، وہ صحراؤں میں چلے گئے، چٹیر میدان میں چلے گئے، دنیا سے بالکل بے خبر ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ انہیں دنیا کا خیال نہ رہا، بس ہر لمحہ اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کے ذکر میں محو رہے، اللہ کی یاد مستغرق رہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی یاد میں محو رہا، مستغرق رہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ انعام سے نوازا، انہیں اس چیز سے نوازا کہ وہ بندہ پھر جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی دعا قبول فرما کر جو چیز وہ مانگتا ہے اللہ تعالی فرما دیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ محبت ٹوٹ کر ہونی چاہیے، اللہ سے محبت جو ہے وہ ٹوٹ کر ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ذرا قریب آ کر بیٹھ جائیے، 12 بچے اٹھا بیٹھ کرتے ہیں، قریب آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے۔ تو اللہ سے محبت جو ہے وہ بالکل ٹوٹ کر ہونی چاہیے، اور محبت جب ہوگی نا، توجہ دیجئے، محبت جب ہوگی نا تو آپ دنیا کو فراموش کر دیں گے۔ محبت جب ہوتی ہے تو انسان دنیا کو بھلا دیتا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے، اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے۔ آج محبت کے دعوے دار بہت ہیں، آج محبت کے دعوے دار بہت ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا اسلامی نام ہے، باپ دادا مسلمان ہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جب محبت دل میں سما جاتی ہے وہ انسان دنیا کو خیر آباد کہتا نظر آتا ہے، یعنی دنیا سے الہدگی اختیار کرتا نظر آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا تھا اے اللہ کے مقدس نبی آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے، ایک ذرہ مجھے دے دے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تم اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے، تمہارا سینہ اسے سنبھال نہیں پائے گا، تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گے۔ اس شخص نے کہا تھا اے اللہ کے مقدس نبی تو پھر دعا کر دے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا آدھا ذرہ ہی مجھے عطا کر دے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کی دعا کر دیتے ہیں اور دعا کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر اسی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اے لوگوں بتاؤ تو صحیح وہ جو فلاں انسان تھا اس کا گھر کون سا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس انسان کی بات کرتے ہیں، وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، وہ تو دیوانہ ہو چکا ہے۔
آسمان کی طرف صرف دیکھتا نظر آتا ہے، بکریاں چراتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے، صرف آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اسے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی انسان کے بتائے راستے پر چلنے لگتے ہیں، یعنی اس کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھا کہ واقعی بکریاں چر رہی ہے اور وہ انسان جو ہے آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور جانے کے بعد سلام کیا، اس سے بات کرنا چاہا، اس سے کلام کرنا چاہا، مگر وہ انسان ہے، بات کرنے کو تیار نہیں، کلام کرنے کو تیار نہیں، آسمان کی طرف سر اٹھائے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اے فلاں دیکھ تو صحیح، میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، اب سے کچھ دن پہلے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے عطا کر دے۔ میں نے کہا تھا برداشت نہ کر سکو گے، تم نے کہا تھا دعا کر دے کہ آدھا ذرہ عطا کر دے، میں نے دعا کر دیا تھا، میں وہی اللہ کا مقدس نبی، اللہ کا مقدس نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ انسان سننے کو تیار نہیں۔ آواز آتی ہے، اے عیسیٰ کن سے بات کرتے ہو، کس سے کلام کرنا چاہتے ہو؟ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ سما جائے، آدھا ذرہ آ جائے، اسے آڑی سے کاٹ دو، مگر اسے احساس ہونے والا نہیں ہے، وہ تمہاری سننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ سما جاتا ہے وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم نمازی لوگ ہیں، ہم غازی لوگ ہیں، ہم مسجدوں کے جانے والے لوگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام اسلامی نام ہے، جن کے گھروں میں اسلامی ماحول ہے، جن کے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے معزز دوستو، سنو تو صحیح، یہ صرف ڈھکوسلے بازیاں نہیں چلیں گی، بلکہ جب تک آپ اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت نہیں کریں گے آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان اپنی جگہ پر سچ ہے۔ شاعر نے کہا ہے، شاعر نے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سمندر اپنے رخ کو بدل سکتا ہے، کائنات درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی بدل نہیں سکتے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سچا ہے اس سچے خدا نے اپنے محبوب کو سچا بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس نبی کی شان تو یہ ہے، ابھی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود کفار عرب انہیں امین کے نام سے جانتی ہے، کفار عرب انہیں امین کے نام سے جانتے ہیں، کفار عرب انہیں صادق نام جانتے ہیں، یعنی سچے کے نام جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد عربی کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، وہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ کس کھو میں آپ کھوئے ہیں یارو، کس چیز میں آپ مبتلا ہیں میرے دوستو؟ کیا لگتا ہے آپ کو صرف داڑھی رکھ لینا، صرف ٹوپی لگا لینا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل ہو گئے؟ نہیں، کامل ایمان والا ہونے کے لیے
ٹوٹ کر نبی سے محبت کرنا پڑتا ہے، ٹوٹ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا پڑتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ دل و جان سے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ اور ہم دل و جان سے اللہ سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے ٹوٹ کر محبت کرنا ہے۔ اور پھر محبت کیوں نہ کریں نبی سے، پیار کیوں نہ کریں نبی سے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، پوری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہیں کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہیں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام خوبیاں عطا کی ہے، تمام بھلائیاں، تمام اچھائیاں عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کہیں قرآن اللہ نے یہ کہا، کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں یہ کہتا ہے کہ نبی جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیا عظیم، کیا بلند و بالا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ جس پہلو کو آپ دیکھیں، تجارت کے تعلق سے دیکھیں تو آپ کو نبی کی زندگی رہبری کرتا نظر آئے گا۔ آپ جو ہے طلاق کا معاملہ ہو، خلا کا معاملہ ہو، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، جو ہے معاشی معاملات ہو، آپ جس معاملات کو بھی دیکھیں گے مصطفیٰ کریم کی زندگی آپ کی رہنمائی کرتی نظر آئیں گی۔ اللہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نائب پروردگار بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے۔ اللہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات دینے والی ذات ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ وہ نبی برحق سبحان اللہ جن کی ہر ادا بے مثال ہے، جن کی ذات بے مثال سبحان اللہ۔ کبھی حسن کے طرف جائیں تو حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی انسان، کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی کیسے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں۔ اللہ پر میں ایک بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں، حضرت حسان سے پوچھیں اے اللہ کے مقدس نبی کے صحابی حضرت حسان، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا خوبصورت انسان دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ذرا یہ تو بتائیں کیا آپ نے اللہ کے مقدس نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ موسیٰ کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے یوسف کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے نوح کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ آپ نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ آدم کو دیکھا ہے؟ جواب آئے گا نہیں۔ جب آپ نے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کے انبیاء کو دیکھا نہیں تو
تو پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ جیسا خوبصورت بچہ، اللہ نے آپ جیسا خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا ہے؟ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ آدم کو آپ نے دیکھا ہے، نوح کو آپ نے دیکھا ہے، موسیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، عیسیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے؟ اور دیکھتی بھی کیسے؟ کسی ماں نے آج تک ایسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں ہے، آپ نے جملہ کیسے کہہ دیا؟ تو حضرت حسان کی بارگاہ سے جواب ملے گا، آؤ آؤ میرے پاس، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، کسی اور کے پاس نہیں، سدرا کے مکی کی بارگاہ میں چلو، جبرائیل امین کی بارگاہ میں چلو۔ جبرائیل امین خود کہتے ہیں میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا عزت والا، آپ جیسا اکرم والا اکرم، آپ جیسا عزت جو ہے جیسی عزت والا، شان و شوکت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں پایا۔ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ جیسا دوسرا ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں۔ اس نبی برحق کہ ہم اور آپ غلام ہیں اللہ اکبر، جن کی شان بلند و بالا شان، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے یہاں درس ہوتا ہے عصر کے بعد، کیوں بات کر رہے ہو؟ ہمارے درس ہوتا ہے ابھی عصر کے بعد، ہے نا؟ ابھی کچھ دنوں سے علم غیب مصطفیٰ پر بحث چل رہی ہے۔ علم غیب مصطفیٰ ایک ایسا ٹاپک ہے، بہت بحثیں ہوئی اس میں۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں، علم غیب نہیں، اختیار نہیں، ہے نا؟ کسی چیز کا اختیار نہیں، ہے نا؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو اختیارات سے نوازا ہے، سبحان اللہ۔ چاہے وہ احکام تکوینیہ ہو، چاہے وہ احکام تشریعیہ ہو، دونوں معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، سبحان، مختار کل بنا کر کے بھیجا، سبحان اللہ، اختیار عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اختیارات مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہاں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا جتنا چاہا عطا فرمایا، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دخل نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ کوئی روک سکتا ہے کہ مولا تو نے اتنا کیوں دیا، مصطفیٰ کو اتنا کیوں اختیار دیا، اتنا کیوں نواز دیا، کسی کو اتنا امیر کیوں کر دیا، کسی کو اتنا غریب کیوں کر دیا، کسی کو گورا کیوں بنا دیا، کسی کو کالا کیوں کر دیا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے مال سے نوازے، جسے چاہے کنگال کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے حسن دے دے، جسے چاہے بدصورت کر دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے مصطفیٰ کو، اپنے محبوب کو اختیارات دینے پر بھی قادر ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا کیا اختیار دیا؟ تو ہم یہ کہیں گے اتنے اختیارات دیے اللہ اکبر کہ ہم بولتے بولتے، مجھ جیسا کم علم، اس کو لے کے پکڑ جاؤ، مجھ جیسا کم علم بولتے 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 تھک جائے گا، مگر اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکمل بول نہیں پائے گا۔ ہمارے بزرگوں کی تو چھوڑ دیں آپ، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اختیار نہیں ہے۔ میں قرآن کریم سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا،
خاص کر کے جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ کوئی اگر دعا کر دے کہ اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے مجھے بیٹا دے دے، ہے نا، تو فوراً کہتے ہیں یہ شرک ہے نا، فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، حالانکہ ان کو شرک کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا، مگر کہتے ہیں شرک ہے۔ کیوں؟ بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے نا، بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیٹی بیٹا دینے والی ذات کس کی ہے؟ ابھی بچوں کو چھوڑیے، آپ لوگ توجہ دیجئے، بیٹا دینے والی ذات، بیٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر مصطفیٰ کریم کے صدقے میں کہہ دیا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے نا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے نا، بیت المقدس میں ایک حجرے میں رہا کرتی تھی، ان کے ساتھ ان کے حجرے میں کوئی آتا نہیں تھا سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ زکریا علیہ السلام جو ہے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ اب اس پر بھی اگر بحث کریں تو پھر بات لمبی چلی جائے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جا کر کے ان کے حجرے میں دعا کرتے ہیں ہاں اپنی اولاد کے لیے، ادھر نہیں جانا۔ ایک بات، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نوجوان خوبصورت شکل میں ان کے حجرے میں آئے، ان کے پاس آئے۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے پوری تفصیل موجود ہے۔ جب آئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ دیکھی تو گھبرا گئی کہ میرے حجرے میں ایک نوجوان خوبصورت مرد، تو اس نے کہا، قرآن مجید میں ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اور رحمان سے تم ڈرو، مجھ سے دور رہو اگر تم رحمان سے ڈرتے ہو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہے، قال انما انا رسول ربک، فرمایا کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ قال انی انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، یہ جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، کہا کہ میں تو تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ کیا کہا؟ تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں۔ بیٹا دینے والی ذات کس کی ہے؟ زور سے بولے، کس کی ہے؟ بیٹا بیٹی دینے والی ذات، مگر ایک فرشتہ حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کل کو کوئی کہہ دے گا کہ نہیں حدیث ضعیف ہے، راویوں میں کمی بیشی ہے، یہ قرآن ہے، سورہ مریم پارہ نمبر 16، سورہ مریم پارہ نمبر 16، کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کے طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكَ، تاکہ میں ہبا کروں، تمہیں عطا کروں، غلامن زکیہ، ایک ستھرا بیٹا۔ بیٹا دینے والی ذات اللہ کی، بیٹی دینے والی ذات اللہ کی، مگر فرشتہ کہہ رہا ہے تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں، میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں، ایک ستھرا بیٹا دوں۔ اب اگر کوئی یہ کہے بیٹا دینے والی ذات اللہ کی، مگر یہاں پر جبرائیل کہہ رہے ہیں تاکہ تمہیں ستھرا بیٹا دوں، یہ شرک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ کیا قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن تو کہتا ہے ان والمشرکون نجس، جو مشرک لوگ ہیں وہ ناپاک ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن تو شرک سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن تو شرک سے دور رہنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب اگر جبرائیل کہہ رہے ہیں
میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جبرائیل شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہا ہے تو جبرائیل امین کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا موت دینے والی ذات کس کی ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے موت، ہاں، مگر آپ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں موت دیتا ہے، بے شک ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ موت و حیات اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے حیات دے، اس کے اختیار میں ہے، مگر وہی قرآن میں کہہ رہا ہے تمہیں جو موت دیتا ہے وہ موت کا فرشتہ دیتا ہے۔ تو اب یہ شرک ہو گیا، اسے کیا کہیں گے؟ شرک کہیں گے؟ تو ہم یہ کہیں گے نہیں، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ روح قبض کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اللہ روح قبض کرواتا ہے، موت دیتا ہے کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ تو اگر کوئی بیچ میں وسیلہ بن جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ شرک کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرائیں گے، اس کی ذات میں اور اس کے صفات میں، اس کی ذات میں اور اس کے صفات میں۔ یہاں پر بھی ایک چیز اور رہتی ہے، ایک ہے عطائی اور ایک ہے ذاتی، ایک ہے عطائی اور ایک ہے ذاتی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بے شک اللہ موت دیتا ہے تو اس کا ذاتی ہے، یعنی اس کو کسی نے پاور نہیں دیا موت دینے کی۔ اور اگر کہیں گے فرشتہ دیتا ہے تو اللہ نے اس سے وہ طاقت دی ہے، عطا کی ہے، تب جا کے وہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائیں گی تو دماغ کے اندر جو خرافات پل رہے ہیں وہ ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے، چاہے وہ احکام تکوینیہ ہو جیسے موت، حیات، رزق میں وسعت ہے نا، عزت، دولت، شہرت، اور چاہے وہ احکام تشریعیہ ہو جیسے فرض، واجب، سنت، مکروہ، حرام، ان چیزوں کے تعلق سے۔ دونوں چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اختیار حاصل ہے۔ ایک دو بات میں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں سمجھا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن بالکل صاف ہو جائیں۔ بالکل سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات ان باتوں کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ میں کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا دن اور روزہ رکھ کر کے میں اپنی بیوی سے قربت اختیار کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی روزہ رکھ کر کے اور روزے کو جان بوجھ کر توڑ دے تو کفارہ کیا ہے اس کا؟ غلام آزاد کرے۔ اب آج کے دور میں غلام نہیں ہے تو 60 روزے متواتر رکھے، 60 روزے متواتر رکھے، یعنی بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے۔ یہ 60 روزے اس کے کفارے کے ہیں اور ایک روزہ اس کا قضا ہے نا۔ تو اب 60 روزے متواتر رکھے اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہلاک۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا دن
اور روزہ رکھ کر کے میں اپنی بیوی سے قربت حاصل کر لیا، اب میں کیا کروں؟ آقا کریم نے فرمایا کہ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا اس کا اتنی طاقت نہیں، پیسہ نہیں میرے پاس اتنا کہ میں غلام آزاد کروں۔ سرکار نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ سکتے ہو متواتر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ میں یہ حالت ہے میری، 60 روزے کہاں سے رکھ پاؤں گا؟ سرکار نے کہا پھر 60 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، تین ہی چیزیں ہیں نا، یا تو غلام آزاد کرے، یا تو 60 روزے رکھے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہی تین چیزیں ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تینوں کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ سرکار نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر میں ایک آدمی کھجوروں کا ایک ٹکڑا لے کر کے آیا اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئی کھجور لے کر کے آتا اور چاہتا کہ سرکار اپنے ہاتھ سے اسے صدقہ کر دے، تاکہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں اس میں قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ بالکل پختہ ہو جائے گا، قبولیت کی سند مہر لگ جائے گا۔ اب کوئی ٹکڑا لے کر کے آیا سرکار کے بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ جب کھجوریں آئیں تو سرکار نے کہا وہ انسان جو سوار کے تک کہاں ہے؟ اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں۔ سرکار نے کہا یہ لوگ کھجوریں اور لے جا کر کے مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، میرا گھر ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حدیث میں ہے کہ اتنا مسکرائے سرکار کہ سرکار کے دندان مبارک دکھنے لگے، سبحان اللہ۔ سرکار مسکرا دیے اور سرکار نے فرمایا جا ان کھجوروں کو لے کر کے جا اور خود ہی کھا لے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ان کھجوروں کو لے کر کے جاؤ، خود کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، شریعت کا قانون کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ غلام آزاد کرے، یا پھر 60 روزے متواتر رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے کھجور کو تقسیم کر دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو گیا، یا تھوڑے سے کھجور کو لا کر کے خود ہی اپنے پریوار کے ساتھ کھا لو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی ہو، ہر کسی کے لیے یہی قانون ہے، چاہے تو غلام آزاد کرے، چاہے تو 60 روزے رکھے، چاہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن وہ انسان جو سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں سب کے لیے الگ قانون ہے، تمہارے لیے الگ قانون ہے۔ تم نے ان کھجوروں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر بیٹھ کر کے کھا لیا تو سمجھو کہ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شریعت میں بھی اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ ہاں، شریعت میں اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ ایک چیز اور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک یہودی سے آپ نے گھوڑا خریدا، ایک یہودی سے آپ نے گھوڑا خریدا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب دام وغیرہ کیا گیا، قیمت لگائی گئی، اس وقت وہاں پر کوئی تھا نہیں۔ جب قیمت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو اب وہ جو یہودی تھا وہ مکر گیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جو پیسے دینے کی باری آئی تھی، بات آئی تھی، تو کہا آپ سے کوئی بات ہوئی، میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم نے تو بیچا ہے۔ تو اس نے کہا نا، میں نے نہیں بیچا، اگر بیچا ہے تو آپ کوئی گواہ لائیے، اگر بیچا ہے تو کوئی گواہ لائیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی بات ہوئی تھی تب وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ اب کوئی ہو وہاں پر تو گواہ لایا جائے۔ جب بات ہوئی تو کوئی تھا نہیں، تو گواہ کیسے پیش کرے؟ اور اس کو معلوم تھا کہ جب ہماری بات ہوئی تھی تب یہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ پیش کر سکتے نہیں، اس لیے وہ اکڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو گواہ لے کر کے آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا، گواہ کیسے پیش کریں؟ اتنے میں ایک صحابی آئے، کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسی سی بات ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سرکار کے پاس اپنے گھوڑے کو بیچا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابی سے فرمایا کہ تم نے ایسے کیسے کہتے گھوڑا بیچا؟ ہاں تم تھے نہیں، حاضر تھے نہیں، تم نے دیکھا نہیں، کتنے بات طے پائی ہے تم نے سنا نہیں، تم کیسے کہتے، تم کیسے گواہی دے رہے بغیر دیکھے گواہی؟ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے سرکار کے پاس گھوڑا کو بیچا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مان لیا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے حوروں کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے مان لیا۔ جب بغیر دیکھے ہم آپ کی تمام تر باتوں کو مان رہے ہیں تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ان سے جو بات کیا ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے حق میں یہ جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ سرکار نے کہا کہ سن لو آج کے بعد تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے، آج سے تمہاری گواہی 2 کے برابر۔ آپ دیکھیں چاند دیکھیں گے نا، چاند تو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کتنے گواہی چاہیے؟ 2۔ رمضان کا چاند چھوڑ کر کے اس میں 1 گواہ سے ہو جائے گا، اور جتنی چیزیں آپ دیکھ لیں، ہاں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھ لیں، ہر ایک میں گواہ کتنے چاہیے؟ ہمارے نکاح ہوتی نکاح کتنے گواہ رکھتے ہیں؟ ہاں چاند دیکھتے ہیں عید کی، کتنے گواہ لاتے ہیں؟ ہاں عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، داڑھی والا ہونا چاہیے، سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، ہے نا، ایماندار ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ 2 گواہ ہونا چاہیے، یا تو کم سے کم 1 مرد ہو اور 2 عورتیں ہوں، 2 عورتیں 1 مرد کے برابر، 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں، یا پھر 2 مرد ہوں، عاقل ہو، بالغ ہو، ہے نا، متقی ہو، پارسا ہو، 2 گواہ چاہیے۔ مگر سرکار نے کیا کہا کہ تم ایک اکیلے 2 گواہوں کے برابر ہو، تم جس کے حق میں چاہے اتفاق ہو اس کے ساتھ، اچھائی ہو یا اس کے خلاف ہو، جو بھی ہو، تم جس کے بھی حق میں بولو گے، گواہی پیش کرو گے، تمہاری 1 گواہی 2 گواہوں کے برابر قرار دی جائے گی۔ سبحان اللہ، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر کام کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، مگر مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ایسا اختیار دیا ہے، ایسا اختیار دیا ہے کہ اللہ کے رسول جس کے تعلق سے کہہ دے تمہاری 1 گواہی 2 کے برابر ہے۔ قرآن کا فرمان ایک طرف ہے، لیکن مصطفیٰ جس کے لیے کہہ دے وہ بات ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختار بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں۔ ایک صحابی تھے غالباً حضرت حذیفہ، تو ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم۔ تو جب غلام تھے تو ان کی بیوی سے پردہ نہیں تھا، جب غلام تھے تو بیوی سے پردہ نہیں تھا، لیکن جب آزاد کر دیے تو اب پردہ ہو گیا۔ جب آزاد کر دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ پردہ ہو گیا۔ مگر حضرت سالم حضرت حذیفہ کی بیوی کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے غلام رہ چکے ہیں، اب آزاد کردہ غلام ہیں، تو پہلے سے آنا جانا تھا تو آیا کرتے تھے۔ یہ بات حضرت حذیفہ کو ناگوار گزرتی، یہ بات حضرت حذیفہ کو ناگوار گزرتی، تو حضرت حذیفہ کی بیوی سمجھ گئی کہ میرا شوہر حضرت سالم کے آنے کی وجہ سے جو ہے مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں آئی۔ کن کی بارگاہ میں آئی؟ دیکھیں صحابہ صحابیات صحابیوں کا طریقہ رہا ہے، کچھ بھی تکلیف ہو تو سرکار کی بارگاہ میں، کچھ بھی پریشانی ہو تو کہاں؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر لوگ ایمان والے اپنے جان پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، تو وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، ہاں جاؤکا تیری بارگاہ میں آ جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا کریں، رسول بھی ان کے لیے ان کے حق میں دعا فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا،
تو ان قریب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے پائیں گے۔ تو اب صحابیوں کا طریقہ یہ رہا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آ جاتی تو فوراً کہا جاتے تھے سرکار کی بارگاہ میں۔ تو حضرت حذیفہ کی بیوی فوراً سرکار کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سالم ہمارے یہاں آتے ہیں تو میرے شوہر حذیفہ کو ناگوار گزرتا ہے، آپ کرم فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ سرکار نے کہا ایک کام کرو، تم اپنا دودھ حضرت سالم کو پلا دو، اپنا دودھ حضرت سالم کو پلا دو۔ جب سالم کو دودھ پلا دو گے تو آنا جانا چالو ہو جائے گا۔ شریعت کا ایک قانون ہے، قرآن میں بھی، بچے کو کتنے سال تک دودھ پلاتے ہیں؟ 2 سال تک۔ کتنے سال تک؟ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین۔ قرآن نے کہا کتنے سال تک؟ 2 سال تک دودھ پلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے مسئلہ کہ 2.5 سال کے اندر بھی اگر کوئی دودھ پی رہا ہے تو حرمت رضاعت جو ہے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اگر 2.5 سال کے اندر بھی کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت ان کے حق میں ماں، ان کے بچے جو ہے ان کے حق میں بھائی بہن ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہ قانون ہے۔ مگر 2.5 سال کے بعد اب دودھ پلانا یہ حرام ہے، اور 2.5 سال کے بعد اب اگر کوئی دودھ پلا بھی رہی ہے تو جو رضاعت والا معاملہ ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی وہ اور اس کے لیے ماں، اس کے بچے، اس کے لیے بھائی بہن نہیں بنیں گے، ہے نا؟ یہ کب کے لیے ہے؟ 2.5 سال سے اندر، ہے نا؟ اب حضرت سالم جو ہیں وہ کتنے سال کے ہیں؟ چھوٹے بچے تو آئے نہیں، بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شامل ہو چکے ہیں، بدری صحابی ہیں، بڑے آدمی ہیں، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم اپنا دودھ پلا دو، تم اپنا دودھ پلا دو۔ دیکھیں، میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو اختیار نہیں، حضور کو اختیار نہیں۔ ارے حضور کو اختیار تو اتنا ہے کہ 2.5 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پلائے تو حرام ہے، مگر وہ جو جنگ بدر میں شامل ہوا ہے وہ نوجوان اس کے تعلق سے آقا فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ کی بیوی کو کہ تم اسے دودھ پلا دو۔ اب حضرت حذیفہ کی بیوی گئی اور اپنا دودھ کسی پیالے میں نکال کر کے حضرت سالم کے پاس بھیج دیا، حضرت سالم نے دودھ کو پی لیا، وہ تمام چیزیں جو پردے کی تھی تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں، اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کا اختیار دیکھیں نا، کہ جس بچے کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 سال دودھ پلائیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 سال کے اندر دودھ پیے تو رضاعت ثابت ہے، 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، مگر ایک نوجوان بدری صحابی کو حضرت حذیفہ کی بیوی دودھ پلا رہی ہے۔ سرکار نے فرما دیا سبحان اللہ، سرکار کا اختیار ہے، سرکار کا یہ پاور ہے، اور یہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہی جو مین تھنگ چیز ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائیں مصطفیٰ کریم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے، اگر ہم یہ چیز ایک پوائنٹ سمجھ جائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر نفرتی لوگ کو، لڑائی لگانے والے لوگ کو لڑائی لگانے سے مطلب ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو ایسا گھما دیتے ہیں کہ آدمی کو اصل مسئلہ سمجھنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے، مصطفیٰ کریم بھی رحم کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اولاد تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہتی ہے اولاد کہ میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا تو جا کے آج میں اتنا بڑا بنا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو رحم کرنے والی ذات اللہ کی بھی ہے، رحم کرنے والی ذات رسول اللہ کی بھی ہے۔ قرآن مجید کی پوری تفصیل پورے موجود ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کے رسول کو رؤوف بھی کہا گیا اور رحیم بھی کہا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی رؤوف ہے،
رحیم ہے، کریم ہے، مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم، مصطفیٰ بھی رحیم ہے، کریم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دونوں میں تقابل، برابری کا ایک شائبہ نظر آتا ہے نا. یہ شرک ہے بھائی. آپ مصطفیٰ کو بھی رحیم بول رہے ہیں، آپ اللہ کو بھی رحیم بول رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کو بھی کریم بول رہے ہیں، آپ اللہ کو بھی کریم بول رہے ہیں. یہ شرک ہے. تو میں نے کہا یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ کا فیر ہے. آپ کہیں گے کیسے شرک نہیں ہے؟ کیسے؟ برابر تو ہو رہے ہیں نا. ہاں، کریم کرم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، اسے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کو بھی کہہ رہے ہیں، تو برابر تو ہے نا. ہم نے کہا نہیں، اللہ جو کریم ہے، جو کرم کرنے کی صفت اس کے اندر ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا. اسے کسی نے رحیمی والی صفت نہیں دیا، وہ اس کا ذاتی ہے. مصطفیٰ کریم کے پاس جو صفت کریمی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. ہاں، مصطفیٰ کریم کے پاس جو صفت رحیمی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کو کسی نے کریم نہیں بنایا، اللہ کے اندر کسی نے رحیمی والی صفت نہیں رکھی. وہ اس کا ذاتی ہے، وہ اس کا خود کا ہے. لیکن کسی اور کے پاس اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. جب یہ چیز سمجھ میں آ جائیں گی تو شرک والی تمام تر چیزیں ہمارے دل و دماغ سے نکلتی نظر آئیں گی. لیکن ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا خود کا ہے، رسول کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا خود کا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ غلط ہے نا. یہ طریقہ درست نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ کائنات کو جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی، جس کو بھی، جتنا بھی، جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عقیدہ جب انسان کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں پیوست رہے گا، دل و دماغ میں رہے گا، انشاءاللہ وہ شرک کے تمام تر صاحبات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا نظر آئے گا. تو بات چل رہی تھی ہمارے کس کے تعلق سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے، ہے نا. اختیارات کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے نا. اے محبوب، یہی آیت میں نے شروعات میں پڑھی تھی، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، تمام خوبیاں عطا کی ہیں، تمام بھلائیاں عطا کی ہیں، ہے نا. ہر چیز کی خیر عطا کی ہے، ہر چیز کی بھلائیاں، تمام خوبیاں، تمام بھلائیاں، ہر چیز کی خیر عطا کی ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان تمام کی تمام تر بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کریم میں رکھ دیا. یہ دنیا کتنی بڑی ہے جانتے ہیں؟ ہاں، بہت بڑی ہے. ہم نقشے میں دیکھتے ہیں نا، ایک آدمی ہندوستان پورا گھوم نہیں پاتا. ہاں، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر شہر، ہر کھیڑا، ہر گاؤں جا پائے گا. جو خوب گھومنے والا ہے تو شہر شہر گھومے گا، دیہاتوں میں نہیں جا پائے گا. ہاں، مہاراشٹر میں آپ کے اتنے شہر ہیں، ہر شہر میں گھومے گا آدمی تو کئی سال تو اس کے مہاراشٹر میں لگ جائیں گے، کیونکہ ایک شہر اتنا تو ہے نہیں. آدمی 20 سال سے بمبئی میں رہ رہا ہے، ابھی اس کو بھی نہیں پتا کہ بمبئی میں کتنی گلیاں، کہاں کون سی گلیاں، وہ بھی اچنبے میں آ جا رہا ہے. ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دنیا بہت بڑی ہے نا، بہت بڑی دنیا ہے. مگر قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. یہ دنیا کی تمام تر متاع، تمام تر کہتے تھوڑی ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا، دنیا کے تمام تر متاع جتنی چیز ہے وہ تھوڑی ہے، کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اتنی سی ہے. اور سرکار کے تعلق سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے سب بھلائی آپ کو عطا کی ہے. ہاں، بھلائیوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کریم کے حوالے سے، تو کہا تمام کی تمام بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اور دنیا کے تعلق سے کہا دنیا کے تمام چیزیں کہا اتنی سی ہے، تھوڑی سی ہے. کتنی ہے؟ کہا تھوڑی سی ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، تھوڑی سی ہے.
اور مصطفیٰ کریم کے تعلق سے کہا تمام تر بھلائیاں خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. یہ دنیا چھوٹی ہے، بھلائیاں بہت زیادہ عطا کی ہے. تو پتہ یہ چلا اس دنیا سے بھی آگے کوئی دنیا ہو اور آگے کوئی دنیا ہو، مخلوقات 18,000 مخلوقات کم و بیش اس سے کہیں زیادہ جو کچھ بھی بھلائیاں اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، تمام تر بھلائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹ کر کے مصطفیٰ کریم کے اندر سما دیا ہے. اب جب تمام تر بھلائیاں خیر کثیر عطا کی ہیں تو اب اس خیر کثیر میں تمام تر چیزیں ہیں. دوزخ بھی، حوض کوثر بھی ہیں، ہاں دنیا کی تمام تر نعمتیں بھی ہیں، ناز و نعم جو کچھ بھی دنیا کی تمام تر چیزیں اور تمام تر اچھائیاں بھلائیاں خوبیاں تمام تر چیزیں. اب حوض کوثر بھی، اور حوض کوثر کیا، حوض کوثر کو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تقسیم ہونا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں سے تقسیم ہونا ہے. فرمایا تو یہاں تک گیا نا کہ کل قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کریم حوض کوثر پر ہوں گے اور حضرت ابو بکر و صدیق عمر و عثمان بھی ہوں گے. سبحان اللہ. اور جو ابو بکر کے گستاخ ہوں گے انہیں ہکال دیا گا، نکل یہاں سے، یہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ ابو بکر سے عمر سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حوض کوثر تو سرکار تقسیم کریں گی، حوض کوثر سے جو ہے لوگوں سیراب کریں گے ہی. کہنے کا مطلب کہ تمام تر خوبیاں بھلائیاں اچھائیاں جو کچھ بھی ہے اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کریم کے دامن اقدس میں رکھ دیا. سبحان اللہ. اب جب اتنی بھلائیاں اتنی اچھائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ مصطفیٰ کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اختیارات نہیں دیے ہوں گے. جب تمام تر بھلائیاں ہیں تو تمام تر اختیارات بھی ہیں. سبحان اللہ. ہاں تمام تر بھلائیاں ہیں تو تمام تر اختیارات بھی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا احکام الہی دو طرح کے ہیں، ایک ہے احکام تکوینیہ اور ایک ہے احکام تشریعیہ. احکام تکوینیہ کا بھی اختیار اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو دیا ہے اور احکام تشریعیہ کا بھی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا ہے. جسے جو چاہے عطا فرما دے، جسے جو چاہے عطا فرما دے، جس سے جو چاہے روک لیں. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ. یعنی جو مصطفیٰ دے وہ شریعت ہے اور جو لے وہ بھی شریعت ہے. جس چیز کو دے دے اس کو ماننا ضروری اور جو چیز لے لے اسے دینا ضروری ہے. اللہ اکبر. اس سے رکنا ضروری ہے. اللہ اکبر. ہاں یہی وجہ ہے کہ کسی نے روزہ توڑ دیا تو کہا کھجور کھا لو تمہارا کفارہ ہے. ہاں کسی نے کہا کہ حضور وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، میرے شوہر کو ناگوار گزر رہا ہے، حضور نے کہا دودھ پلا دو، یہ اس کے لیے قانون ہے. سبحان اللہ. اتنے اختیار مصطفیٰ کریم کو فرما گیا کہ دو صحابی سرکار کی بارگاہ میں تھے، بات کرتے کرتے رات ہو گئی. اب جانے لگے، ٹارچ نہیں تھا اس وقت، لائٹ وغیرہ نہیں تھی کچھ، کیا کرے؟ سرکار ایک لکڑی دی اور جیسے لکڑی دی لکڑی روشن ہو گئی. سبحان اللہ. لکڑی جو ہے وہ روشن ہو گئی. اب اس کی روشنی میں دونوں صحابی جا رہے ہیں، دونوں صحابی اس کی روشنی میں جا رہے ہیں. چلتے چلتے آگے جا کر کے ایک صحابی کا گھر ادھر پڑا اور ایک صحابی کا گھر ادھر پڑا. کیا کریں؟ لکڑی کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ان کے پاس اور ایک ٹکڑا ان کے پاس. اس میں بھی روشنی آ گئی، اس میں بھی روشنی آ گئی. سبحان اللہ. یہ ایک ٹکڑے کو لے کر کے اپنے گھر پہنچا، وہ ایک ٹکڑے کو لے کر کے اپنے گھر پہنچا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں اگر لکڑی آ جائے اور دل میں ارادہ کر لے کہ اس سے روشنی پیدا ہو تو روشنی پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. اور جسے دے دے وہ آسانی کے ساتھ گھر پہنچ جائے. سبحان اللہ. اب آگے چل کر کے صحابہ الگ الگ ہو رہے ہیں تو ان کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ سے لگ کر کے اس میں روشنی آ گئی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو ہر ٹکڑے سے روشنی آئے گی. سبحان اللہ. ہر ٹکڑے سے روشنی آئے گی. سبحان اللہ. دو ٹکڑے کر دیے گئے، ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے، ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے. یہ بھی روشن ہے. سبحان اللہ. وہ بھی روشن ہے. سبحان اللہ. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کو اختیار حاصل نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کو کچھ آتا نہیں؟ ارے نادار، مصطفیٰ
کریم ہاتھ سے لکڑی کو پکڑ لے تو روشن ہو جائے، مصطفیٰ کریم کھارے کنویں میں تھوک دے تو اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم پاؤں جو ہے اپنے انگلیوں کو پانی میں رکھ دے تو انگلیوں کے پورے سے اتنے پانی نکلے کہ 1500 صحابہ پانی پیے، اس کے باوجود پانی ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اب اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے اگر گفتگو کرنی چاہیے، جیسے میں نے کہا رات ختم ہو جائیں گی مگر بات ختم نہیں ہوگی۔ کبھی علی کے لیے مقام صحبا سے سورج نکال دیتے ہیں، ہاں، کبھی اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہاں، کبھی چاند آپ کے انگلیوں کے اشارے پر ناچتا نظر آتا ہے، ہاں، نہ جانے کیا کیا چیز۔ ہر ایک چیز پہ گفتگو ہو تو کتنی بات لمبی ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، شاعر نے کہا کہ طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سوچیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنے اختیارات عطا فرمائے، اب بھی اگر ہم سرکار کے اختیارات کے منکر ہو جائیں تو اس میں نہ قرآن کا نہ حدیث کا کوئی معاملہ ہے، اس میں ہمارے دل کا فطور ہے۔ اس میں کس کا ہے؟ ہمارے دل کا فطور ہے۔ دل صاف نہیں ہے، اگر دل صاف ہو تو سب چیزیں آسان ہوتی نظر آئیں گی۔ لہذا دل کو صاف کیجئے، اس دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت کو جگہ دیجئے، اور جو ہے اپنے عقل کے گھوڑے کو زیادہ نہ دوڑائیے، ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیسے ہوگا، بلکہ دل کی سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے آیا ہے ان باتوں پر غور و خوض کیے، تفکر کیجئے، انشاءاللہ الرحمن زندگی اچھی بہتر ہوتی نظر آئیں گی۔ آج پہلا دن ہے اور پہلے دن جو ہے مختصر سی گفتگو ہوئی، انشاءاللہ الرحمن کل سے ہم خلفاء راشدین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور جلد ہی ہم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر واقعات کربلا اور واقعات ما بعد کربلا انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ ان سب بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔